أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حششت فقبلت وانا صائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر میرے دل میں بیوی کی طرف متوجہ ہونے کا تقاضا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ میں نے اپنی بیوی کا روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ فقلت یا رسول اللہ، پھر مجھے یاد آیا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس مسئلے کا پوچھوں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صنعت اليوم امرا عظیما، آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑا قصور ہو گیا۔ قبلت وانا صائم، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ روزہ کے منافی ہو، دین سیکھنے کا زمانہ ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، تو آپ علیہ السلام کے سامنے اللہ کا اس حکم کے عین موافق کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کو جانتے نہیں اہل علم سے پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی، صحابہ کی خوش قسمتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، تو حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لوں تاکہ شریعت کا حکم بھی معلوم ہو۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب اور طریقہ تعلیم پر۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ارائیت، عمر بتا تو صحیح، لو مزمزت من الماء وانت صائم، اگر روزہ کی حالت میں تم پانی منہ میں لے کر کلی کر لو اور پانی تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے، تو کیا اس سے تمہارے روزہ میں کوئی خرابی آئے گی؟ قلت لا بأس، تو میں نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو قال فما، تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی مسئلہ بوسہ لینے کا بھی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ اس حدیث شریف سے جہاں نفس مسئلہ معلوم ہوا کہ محض روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے روزہ میں کوئی فساد و خرابی لازم نہیں آتی، یہیں ایک اصولی قاعدہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا، اور وہ یہ کہ روزہ نام ہے کھانے سے، پینے سے اور عملی طور پر خواہش نفسانیہ میں یعنی جماع سے، بیوی سے عملی طور پر تعلق قائم کرنے سے ٹوٹتا ہے۔
جس طرح کھانے پینے کی چیز کا صرف منہ میں رکھنا اور اس کا حلق سے نہ اترنا، یہ روز کھانے کی بنیاد تو ہو سکتی ہے، مقدمہ طعام تو ہے، کھانے کی ابتدا تو ہو سکتی ہے، لیکن کھانا کھانا اس سے کھانا کھانے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ کھانا حلق سے نیچے اترا نہیں، یہ روزہ کو نہیں توڑتا۔ اسی طریقے سے محض بوس و کنار بیوی کے ساتھ یہ روزہ کا جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس شخص کو اندیشہ یہ ہو کہ وہ آگے بڑھ جائے گا، اس کے لیے شریعت نے اس چیز کو منع کیا، مکروہ ہے اس کے لیے عمل، اسے بچنا ہے، ورنہ فی نفسی ہی جو مسئلہ ہے وہ حضور نے بیان کیا۔ اس حدیث شریف سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کا ہر مسئلہ وہ حضور علیہ السلام سے ڈسکس کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے، تاکہ بطور طالب علم کے ان کو علم ملے، علم پر عمل ہو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے۔ پھر شریعت جو حکم دے اس حکم کو منوعاً قبول کر لیا جائے۔ وہاں عقل کے گھوڑے اپنی سوچ، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پسے پوش ڈال دیا جائے، شریعت کے حکم کو ملحوظ کیا جائے اور اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔